بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کو سکولز میں اور کالجز میں، چونکہ پاکستانی سکولز کی میں بات کر رہی ہوں، پاکستانی پیرنٹس ہیں تو میری کمیونٹی زیادہ تر پاکستانی ہے، تو میں پاکستان کے جو مسائل ہیں سکولز کے اوپر، جو پیرنٹس کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر رہی ہوں ان ویڈیوز میں، اور میں آپ کو ایز اے پاکستانی پیرنٹ، ایز اے پاکستانی ٹیچر، ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گی کہ ٹیچنگ آف اسلامیات جو ہے ہمارے پاکستانی سکولز میں، یہ ہم تقریباً 1 کلاس سے شروع کر دیتے ہیں، اور اورلی تو ہم پلے گروپ سے ہی شروع کر دیتے ہیں، زبانی دعائیں یاد کرواتے ہیں، پھر ان کو کچھ بیسک کوسچن آنسر یاد کراتے ہیں پریپ کلاس تک آتے آتے، اور پھر 1 میں باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پرائیویٹ پبلیشرز نے بھی اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا، تو 1 سے لے کے 10 تک ہم اس کو سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، اور پھر 10 سے آنورڈ BA تک ہمارا یہ کمپلسری سبجیکٹ ہم لے کے چلتے رہتے ہیں۔ تقریباً کوئی ہماری 14 ایئر آف ایجوکیشن، اگر 2 ایئر پری کے ملائیں تو 16 ایئر آف ایجوکیشن اسلامیات ہم پڑھتے ہیں ایز اے کمپلسری سبجیکٹ کے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ 16 ایئر اگر آپ نے ڈیلی ایک سبجیکٹ کو کوئی 40 منٹس دیے ہیں تو اس میں آپ کا نالج بہت زیادہ وسیع ہونا چاہیے، مگر افسوس صد افسوس کہ ہم اس میں واجبی سا نالج بھی ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا ایک یو کین سے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ہمارے پیرنٹس کے لیے، ہمارے ٹیچرز کے لیے، ہمارے اسکول کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، اور ہمارا ایک اسلامک معاشرہ ہے اس کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے بچے اتنے سال اسکول ایجوکیشن، پھر کالج ایجوکیشن، پھر پیرنٹس کی ٹریننگ کرنے کے باوجود جو بیسکس آف اسلام ہیں، جو فنڈامنٹلز آف اسلام ہیں، اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ ڈیل کرنے کے باوجود وہ نہیں سیکھ پاتے۔ نماز کے بارے میں ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز میں کن کن چیزوں سے نماز ختم ہو جاتی ہے، کن کن چیزوں سے سجدہ سہو آتا ہے، لازم آتا ہے، وضو میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، غسل میں کیا چیزیں، دیز آر دا ویری بیسک تھنگس۔ یہ کسی اسلامک اسکالر کو نہیں، کسی عام مسلمان کو یہ پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو اس کی زندگی کے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہمارے روزے کے مسائل ہیں، بیسک چیزیں، تو ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامیات کو ایز اگر ہم نے کمپلسری سبجیکٹ پڑھا ہے کوئی 16 ایئر تک، تو ہمیں یہ سارے سوالوں کے جوابات ملنے چاہیے تھے، مگر افسوس صد افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ٹیچرز کو بھی، کہ اتنے سال اسلامیات پڑھانے کے باوجود ہم بہت بیسکس آف اسلامیات بھی بچے کو نہیں سکھا سکے، اٹ مینس کہ ہمارا جو سسٹم ہے دیٹ از ناٹ افیکٹو، اور اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور اس سسٹم میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹیچنگ آف اسلامیات میں ناکام ہوئے ہیں۔ اور اسلامیات کو پڑھاتے ہوئے اگر ہم اسلامیات کے ٹیچر ہیں، ہم سب اسلامیات کے ٹیچر نہیں ہیں مگر ہم پیرنٹس تو ہیں، ہمارے بچے کو اسلامیات کی تعلیم تو ملنی چاہیے نا۔ اگر بینگ اے مسلم آپ اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں تو پلیز آج سے اس چیز پہ آپ غور کریں کہ ہم ان لائنز کے اوپر بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ یہ جو جنریشن اب بڑی ہو رہی ہے، اس کے بعد جو جنریشن آ رہی ہے اس میں تو اسلامیات کا بہت دور دور تک یو کین سے کہ نالج نہیں ہوگا، اور بیسکس آف اسلام کا ہم اصل میں وہ جنریشن ہے کہ ہم سے پہلے والی جنریشن بھی اس سے بہت بے خبر ہے، اور اس کا رزلٹ آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پہ ہمارا کتنا کہ ایمان ہے، ہم کتنے امانت دار ہیں، ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، تو وہ سارا آپ سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اس کا رزلٹ نکل رہا ہے جو ہم ٹیچنگ آف اسلامیات میں ناکام ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ تھوڑا بہت یہ آگے چلا گیا تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک فتنہ ہے یہ کہ ہم اپنے دین کے بارے میں سب کچھ بھول جائیں گے، اور ایون کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے شاید نماز جنازہ نہ پڑھ سکیں، ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ تو کیا بننا، وہ کچھ اور ہی بن جائیں گے۔ تو اس لیے اس پہ ہمیں
ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ہمارے بچے اسلامیات میں ویک ہیں یا بیسکس آف اسلامیات کو سمجھ نہیں پا رہے تو اس میں آگے جا کے کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے. ہمیں تو اپنے باپ دادا سے کچھ تھوڑا بہت وراثت میں چیزیں ملی ہیں, آگے جا کے تو یہ اگلی جنریشن ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گی تو معاشرہ کس نہج پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وہ پیشین گوئیاں پوری ہو جائیں گی جو قرب قیامت کے بارے میں انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو المختصر میں یہ عرض کروں گی کہ ٹیچنگ آف اسلامیات میں یا اسلامیات آپ کے بچے کو کتنی آنی چاہیے, اس میں 3 بنیادی چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. ہم اسلامیات اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بچے 3 چیزوں کے بارے میں بہت واضح ہوں. اس میں ایک تو عقائد ہے, اس کے اوپر نو کمپرومائز ایٹ آل, یہ ایک سٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں, ایک بیس پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے جو پورا جو ہمارا سٹرکچر ہے اسلامک اس کو ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں, اور بنیاد کتنی ضروری ہوتی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو کسی بھی چیز کی بنیاد جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سیم از دا کیس ود عقائد ان اسلامک اسٹڈیز. جو عقائد ہیں وہ ہماری بنیاد ہیں. اگر وہ عقائد نہیں ہیں یا وہ عقائد خلط ملط ہیں تو وہ بالکل ہماری جو بلڈنگ اوپر اسلام کی کھڑی ہوگی وہ بالکل ختم ہو جائے گی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور یہ عقائد جو ہیں ان کو ہم سائنس کی نظر سے پرکھ بھی نہیں سکتے. اللہ کو آپ نے اللہ کیوں مانا ہوا ہے, اللہ کہاں ہے, اللہ کون ہے, ان سوالوں کے جواب آپ عقل سے نہیں دے سکتے, آپ سائنس سے ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. آپ کو اس کے لیے ماننا پڑے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب, وہ غیب کو مانتے, بن دیکھے مانتے. غیب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز غیب ہوتی ہے جو بن دیکھی ہوتی ہے, ہم نے دیکھی نہیں ہوتی, وہ غیب ہے. ہمارے پردے, آنکھوں کے پردے سے وہ غائب ہے. اس لیے ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو عقیدہ جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر عقیدہ نہیں, آپ کی ساری زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی, آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو آپ مسلمان نہیں, ایز اے رزلٹ آپ جنت میں نہیں جا سکتے, آپ راہ راست پہ نہیں ہیں. تو عقیدہ میں سب سے پہلے ہمیں عقائد پڑھانے چاہیے. اللہ پہ عقیدہ کیا ہے, رسالت پہ عقیدہ کیا ہے. ہم یہ گھسے پٹے اس طرح سے ایک ٹریڈیشنل وے میں عقائد پڑھتے ہیں, رٹے لگاتے ہیں. یہ اسلامیات رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے. جب آپ لوگوں سے میں ملتی نہیں ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ کام کر سکوں آپ کے بچوں کے لیے, اور میں اس پہ کام کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ اس سال میں امید ہے کہ میں اس پہ کچھ کام کر سکوں گی. کہ عقائد کے بارے میں ہمارے بچوں کو بہت بیسک انفارمیشن نہیں ہے. وہ رٹے رٹائے عقائد کے اوپر وہ کرتے ہیں, انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ رسالت میں کوئی خاص ایک لیول پہ آ کے آپ کافر ہو جاتے ہو. اگر آپ کہتے ہو کہ ہم سب رسولوں کو تو رسول مانتے ہیں مگر ہم اللہ کے فلاں رسول کی ہمیں سمجھ نہیں آئی یا ہم ان کو نہیں مانتے, تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو تو ہم مانتے ہیں لیکن فلاں والے فرشتے کو ہم نہیں مانتے, تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کا آخرت پہ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. اور ہمارے بچوں کی بہت ساری کیوریسٹیز ہیں, بہت سارے کویسچنز ہیں جن کا ہم آنسر نہیں دے سکتے کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھتے. ہمارا اپنا اسلامک اسٹڈیز کا نالج بہت ویک ہوتا ہے. تو اس میں یہ میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے جا رہی ہے اس وجہ سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور یہ بہت بڑے ایک غلط روش کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بیسک چیزیں جو عقائد ہیں, جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ تعالی من بعث بعد الموت, ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ورنہ اور اس کے آگے سب کیٹیگریز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں عقائد کے باب میں اپنے بچوں کو بہت اچھے سے سمجھانا چاہیے کہ بیٹے یہ کویسچنز ہیں جن پہ ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے. ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ تعالی من بعث بعد الموت, ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے جڑ جائیں, سیرہ پڑھنے سے ہی جڑیں گے نا, کسی کے بارے میں جانیں گے تو اس کی دل میں محبت پیدا ہوگی. تو سیرہ پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے, اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں عبادات کا درس بھی ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے معاملات. وہ اصل ہے آپ کا پریکٹیکل,
وہ اصل آپ کا اسلام ہے. آپ کے معاملات کے لیول پہ ہمیں اسلامیت کبھی نہیں پڑھائی جاتی. ہم صرف وہ پڑھنے کی حد تک تو اس کو شاید رٹ لیتے ہیں. ہم نے اسلامیت کی کتاب میں افائے عہد تو شاید پڑھا ہوگا, ہم نے شاید اس میں سچ بولنا تو پڑھا ہوگا, ہم نے شاید جھوٹ سے اجتناب تو پڑھا ہوگا, مگر ہم پریکٹیکلی چونکہ سوسائٹی میں ہم اس کو پریکٹس نہیں کرتے تو ہم کبھی اچھے مسلم نہیں بن سکتے. اور معاملات میں بھی سیرہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ سیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں, ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کے معاملات کیسے تھے. اور وہی اصل اسلام ہے جو کہ پریکٹیکل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے پریکٹیکل ہے, اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو یہ 3 میجر چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد, نمبر 2 عبادات. ہم اپنے بچے کو میٹرک لیول پہ یہ جج کریں کہ عقائد کے زمرے میں اسے کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کیا کیا ضروری تھا اس کے لیے, کیا اس نے ایز اے مسلم اس کو جان لیا ہے. اور ہمیں اپنے بچے کے بارے میں کہ عبادات میں وہ کہاں کھڑا ہے, عبادات میں اس کا علم کتنا ہے اور اس کا پریکٹیکل کتنا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ اس کے معاملات کیسے ہیں. معاملات کے لیے ہمیں یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ آج کی ویڈیو تو اتنا ہی. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے اور اس کے بارے میں اویئرنیس سوسائٹی میں انشاءاللہ پھیلانے کی کوشش کریں گے. دیٹس انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ سی یو لیٹر. اللہ حافظ.